اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 98 بائے اردو داستان۔ وہ دم سادھے ان آوازوں کو سن رہے تھے۔ انہوں نے 3 فوجی اپنے بالکل قریب دیکھے۔ وہ اسٹین گنیں سنبھالے جھکے جھکے آگے بڑھ رہے تھے، پھر وہ رک گئے۔ جس جگہ وہ رکے تھے وہ ان سے صرف چند گز کے فاصلے پر تھی، اور اس وقت صورتحال اتنی سنگین تھی کہ ان سب کے چہرے خون کی طرح سرخ ہو گئے تھے۔ جنرل تھاور کی معمولی سی جنبش ان سب کی موت کا باعث بن سکتی تھی۔ پستول کی نال جنرل کی کنپٹی سے لگی ہوئی تھی، اور یہ پستول نعمان خان کے ہاتھ میں تھا۔ جنرل تھاور زیرک انسان تھا۔ پستول اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو اس بات کے امکانات تھے کہ اگر جنرل کی آواز اوپر جاتی تو وہ لوگ پورے اطمینان سے کوئی قدم نہ اٹھا پاتے، کیونکہ بہر طور انہیں جنرل کو زندہ حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا۔ لیکن جنرل کا تجربہ بتاتا تھا کہ ان لوگوں کا لیڈر ذرا مختلف فطرت کا آدمی ہے۔ اول تو جنرل اس شخص کی قومیت کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کون ہے، البتہ اتنا احساس ضرور ہو گیا تھا اسے کہ وہ ایشیائی باشندہ ہے اور اپنی فطرت میں منفرد نوعیت کا حامل ہے۔ چنانچہ پستول جنرل کی کنپٹی پر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اگر جنرل کی طرف سے کوئی حرکت ہوئی تو پہلے وہ اس کی کھوپڑی میں پستول خالی کر دیتا، اس کے بعد دوسری طرف متوجہ ہوتا۔ ان حالات میں جنرل کی آواز بند ہی رہی۔ نعمان خان سنسنی خیز نگاہوں سے ان سپاہیوں کو دیکھ رہا تھا جو بڑے پراسرار انداز میں ان لوگوں سے چند فٹ کے فاصلے پر رک گئے تھے، لیکن ان کے انداز سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ انہیں دیکھ چکے ہیں۔ ایک بار پھر کھڑکڑاہٹ کی آواز ابھری۔ آنے والے 2 تھے، وہ بھی ان لوگوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کیا بات ہے؟ سیٹیوں کی بجائی تھی؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ وہ ہمیں ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا تھا۔ کیا اشارہ تھا؟ شاید کسی نے انہیں دور سے دیکھا ہے۔ تمہیں کوئی خاص اطلاع دی گئی تھی؟ پہلے سے موجود سپاہیوں نے پوچھا۔ ہاں، بس یہ کہا گیا تھا کہ شمال مشرقی بائیں سمجھ جائیں اور محتاط رہیں، کیونکہ وہاں ان لوگوں کی نقل و حرکت محسوس کی گئی ہے۔ گویا صحیح طور پر انہیں دیکھا نہیں گیا۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ بس اتنا ہی کہا گیا ہے کہ اور ہم اس جانب دوڑ پڑے، لیکن پھر ہم میں ایک خدشہ سا پیدا ہو گیا۔ کیسا خدشہ؟ یہی کہ چھادہ برداروں کی خاصی تعداد یہاں موجود ہے۔ کہیں غلط فہمی میں اور جلد بازی میں ہم ایک دوسرے پر گولیاں برسانا شروع نہ کر دیں۔ ہاں، اس بات کے امکانات تو ہیں، لیکن کیا تمہیں ان لوگوں کا کوئی نشان ملا؟ قطعی نہیں۔ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کس طرف ہیں۔ ہم شمال مشرقی علاقے کو کھنگالتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ایک نے جواب دیا۔ لیکن یہ بات تم نے بالکل درست کہی، ہم آہٹ پر گولے نہیں برسا سکتے۔ اس طرح ہمارے اپنے آدمیوں کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس کے لیے بہتر طریقہ وہی ہے جو ہم نے طے کیا ہے، غالباً سیٹیاں۔ ہاں، مخصوص انداز میں۔ غالباً تمہیں ان کے بارے میں معلومات نہیں تھی، تم نے غلط سیٹیاں بجائی تھیں۔ ہاں، سیٹوں کے بارے میں ہمیں کوئی خاص ہدایت نہیں دی گئی۔ میں تمہیں بجا کر دکھاتا ہوں۔ چاروں طرف یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ پہلے سیٹیاں بجا کر ایک دوسرے کے بارے میں اندازہ لگا لیا جائے۔ سیٹی بجانے کا انداز کیا ہوگا؟ پہلے 3 سپاہیوں میں سے ایک نے پوچھا، اور آنے والے 2 سپاہیوں میں سے ایک نے منہ سے سیٹوں کی آوازیں نکال کر انہیں سنائی۔ یہ آواز پہلی مرتبہ لمبی تھی اور بعد میں 2 دفعہ مختصر تھی۔ گویا ایک مرتبہ ذرا لمبی سیٹی بجانی تھی اور 2 مرتبہ ہلکی۔ یہ ان لوگوں کا جنگل میں ایک دوسرے کے لیے شناختی کوڈ تھا۔ نعمان خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک دم ایک منصوبہ آ گیا تھا۔ اس نے انگلی کے اشارے سے گورن کو اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا، اس طرح کہ جنرل اس کی آواز نہ سن سکے۔ لیکن وہ جنرل کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ گور نے اس کی بات سنی اور گردن ہلا دی۔ پھر اس نے بائن سے کچھ کہا اور بائن نے اپنے بقیہ ساتھیوں سے۔ گویا کوئی خاص بات ان لوگوں کے درمیان طے پا گئی تھی۔ جنرل ان تمام چیزوں سے واقف تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ خود اس کی اپنی کیفیت بہتر نہیں تھی۔ قید رہنا کسے پسند ہوتا ہے، اور وہ بھی دشمن کے ہاتھوں؟ اس کے بعد ایک لامتناہی اذیت کا سلسلہ شروع ہو سکتا تھا۔ نہ جانے وہ جنرل کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے آدمیوں کو صورتحال سے مطلع کر دے۔ لیکن موت اس کی کنپٹی سے چپکی ہوئی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ یہ وحشی لیڈر رعایت نہیں برتے گا، خواہ اس نقصان کے سلسلے میں اس سے کوئی بھی باز پرس کی جائے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ دفتن لیڈر کا ہاتھ اس کی کنپٹی سے ہٹا اور منہ پر آ جما۔ دوسرے لمحے اس کی کھوپڑی میں ستارے ناچ گئے۔ بڑی خوفناک ضرب تھی، غالباً لیڈر نے ہی لگائی تھی۔ منہ پر چونکہ ایک چوڑا ہاتھ جما ہوا تھا جس نے اتنی قوت سے بھینچ رکھا تھا کہ اگر مزید کچھ قوت صرف ہو جاتی تو شاید اس کے دانت ہی حلق میں جا پڑتے۔ جنرل کو کوئی احساس نہ رہا، لیکن پتوں میں ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی۔ سپاہی ایک دم چونک پڑے، لیکن چونکنے کے بعد وہ سنبھلے میں نہ پائے تھے کہ دفتن ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ گورن بائن اور اس کے تمام ساتھیوں نے نپی تلے چھلانگ لگائی تھی، پھر وہ ان سپاہیوں کو لیے ہوئے زمین پر آ پڑے۔ اس کے بعد سپاہیوں کے ساتھ رعایت برتنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ان کے منہ زمین میں گھسیٹ دیے کہ ان کی آواز بند ہو گئی۔ 2 سپاہی تو صرف دم گھٹ جانے کی وجہ سے مر گئے، باقی 3 کو گردن دبا کر ہلاک کر دیا گیا۔ 5 سپاہی اس خاموشی سے کام آ گئے تھے کہ چند لمحات پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان 5 سپاہیوں کی موت کا یقین کرنے کے بعد انہوں نے انتہائی پھرتی سے ان سپاہیوں کو برہنہ کر دیا
اور ان کے لباس خود پہن لیے، جس کو جو وردی فٹ آئی اس نے وہی پہن لی۔ اس طرح مزید 5 افراد مقامی فوجیوں کی وردی میں ملبوس ہو گئے تھے۔ ان کے ہتھیار بھی ان کے قبضے میں آ گئے تھے۔ جنرل چونکہ بے ہوش تھا، اس لیے اس تمام کارروائی کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اب بھی چند افراد دوسرے لباس میں تھے، لیکن وہ ان لوگوں کے نرغے میں تھے، اس لیے دور سے انہیں نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کارروائی کے بعد مردہ سپاہیوں کی لاشیں گھسیٹ کر گھنی جھاڑیوں میں پھینک دی گئی اور وہ زیادہ مطمئن انداز میں آگے کا سفر کرنے لگے۔ ان کا رخ اپنے اسی مخصوص راستے کی طرف تھا جس کا نقشے میں تعین کر دیا گیا تھا۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جنرل ہی کا تھا۔ اگر ان کی اپنی ذات کی بات ہوتی تو وہ خونریزی کرتے ہوئے بآسانی نکل جاتے۔ بہرحال وہ سفر کرتے رہے۔ دفعتاً انہیں داہنی سمت تیز تیز قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ دوسری طرف سے سیٹیوں کی آوازیں ابھری اور جواب میں ان لوگوں نے نعمان خان کے ہدایت کے مطابق سیٹیاں بجانا شروع کر دی۔ ایک بار لمبی اور 2 بار چھوٹی چھوٹی سیٹیاں۔ قدموں کی آوازوں نے رخ بدل لیا تھا، گویا چھاتا بردار مطمئن ہو کر دوسری جانب بڑھ گئے تھے۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں مسرت ناچنے لگی۔ وہ کامیابی سے ان چھاتا برداروں کو دھوکہ دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اس نئی معلومات نے ان کے راستے میں بڑی آسانیاں پیدا کر دی تھیں، کیونکہ کئی بار چھاتا برداروں سے مٹ بھیڑ ہوئی۔ اول تو مقامی فوجی لباس، دوم یہ سیٹیاں۔ وہ اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے اور چھاتا بردار ان کی چالاکیوں سے بے خبر اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے، یہاں تک کہ وہ طویل ترین راستہ عبور کر کے پہاڑیوں کی دوسری جانب پہنچ گئے۔ اس طرف چھاتا بردار زیادہ تعداد میں نہیں معلوم ہوتے تھے، کیونکہ یہ راستہ بھی بہت دشوار گزار تھا۔ جنرل تھاور ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس دشوار گزار راستے پر جہاں اپنے آپ کو سنبھال کر چلنا ہی بہت مشکل تھا، وہ جنرل تھاور کے اس بے ہوش اور وزنی بدن کو سنبھالے ہوئے وہ مشکل تمام سفر کر رہے تھے۔ یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی اور دل جمی سے اپنی کارروائی میں مصروف تھے۔ نعمان خان نے اپنے ساتھیوں پر ہی سب کچھ نہیں چھوڑا تھا، وہ خود بھی کافی دیر تک جنرل تھاور کو اپنے شانے پر سنبھالے رہا تھا۔ اس کے تمام ساتھی اس کی شخصیت سے بہت متاثر نظر آتے تھے۔ اس شخص میں انہوں نے یہ خوبی پائی تھی کہ کہیں بھی اس نے لیڈر بننے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ ان سے زیادہ باعمل رہا تھا، اور در حقیقت ابھی تک اس نے جتنے پروگرام بنائے تھے ان میں سے کوئی پروگرام ایسا نہیں تھا جو کامیابی سے ہمکنار نہ ہوا ہو۔ وہ سب یہ تمام باتیں نوٹ کر رہے تھے اور نعمان خان کی سرگردگی میں یہ تمام کام سر انجام دینے پر مصروف تھے۔ سفر جاری رہا، یہاں تک کہ بہت دور ایک چٹل میدان کے اس پرے انہیں سمندر نظر آنے لگا۔ سمندر کی ایک جھلک دیکھتے ہوئے مسرت سے بے قابو ہو گئے تھے۔ ان کی طویل ترین جدوجہد بالآخر برابر رہی تھی، بشرط یہ کہ عین وقت پر کوئی ایسا حادثہ نہ رونما ہو جائے جو ان سے ان کی آخری مسرت چھین لے۔ ایک محفوظ جگہ جنرل کو زمین پر ڈال دیا گیا۔ اس علاقے میں سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ چھپنے کے مواقع بہت کم تھے۔ چند ہی ایسی جگہ آئی تھی جہاں وہ لوگ محفوظ رہ سکے تھے، ورنہ عموماً بے یار و مددگار کھلی جگہوں پر اپنی زندگی اور موت کا سفر طے کرتے رہے تھے۔ اس محفوظ جگہ پہنچ کر ٹرانسمیٹر استعمال کیا گیا اور پھر وہ مسلسل ٹرانسمیٹر پر اپنے کوڈ ورڈ دہراتے رہے، لیکن دوسری طرف سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا تھا۔ 1-1.5 گھنٹے کی مسلسل کوشش میں ناکام رہ کر انہیں جھنجھلاہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ چھاتا برداروں کا ساحل کی طرف نکل آنا ناممکنات میں سے نہیں تھا، اور ساحل کے آس پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں چھپ کر ان لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ اب صرف اس بات پر دار و مدار تھا کہ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو جائے اور ان کی یہ مشکل حل ہو جائے۔ رات کی تاریکی میں نعمان خان کی مسلسل کوشش برابر ہوئی اور اس بار دوسری طرف سے ان کا پیغام وصول کر لیا گیا۔ خان سپیکنگ، کوڈ نمبر 33850855 نعمان خان نے دہرایا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کتنے فاصلے پر ہو تم لوگ؟ ہم سمندر کے کنارے پہنچ چکے ہیں اور مسلسل آپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ہماری اس کوشش کا جواب کئی گھنٹے کے بعد ملا ہے، نعمان خان نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ، انتہائی افسوس ہوا یہ سن کر۔ پتہ نہیں کیوں آپ کا پیغام ہمارے ٹرانسمیٹر وصول نہیں کر سکے۔ آپ اپنی ڈائریکشن سے مطلع فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور نعمان خان نے سچویشن بتانے لگا۔ ٹھیک ہے، سچویشن سمجھ لی گئی ہے، آپ کو مزید کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی فوری خطرہ تو آپ کے اطراف میں موجود نہیں ہے۔ فوری خطرے کی بات کر رہے ہو تم لوگ؟ ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، کوئی بھی لمحہ ہماری موت کا لمحہ بن سکتا ہے۔ ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ آپ کو جلد از جلد وصول کر لیا جائے۔ صورتحال کیا ہے؟ کیا سمندر میں مقامی گن بورڈز پھر رہی ہیں؟ نہیں، ہم نے وقفے سے جنگی مشقیں شروع کر رکھی ہیں اور ان کا پروگرام خاصا طویل ہے۔ یہ پروگرام ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ساحل کو خطرناک لمحات سے محفوظ رکھ سکیں۔ ابھی تقریباً 12 گھنٹے قبل ہم نے اپنی ایک مشق ختم کی ہے۔ 12 گھنٹے کے اندر ہم کسی بھی بات دوسری مشق شروع دوبارہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مشق ہم پر ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں جس قدر جلد ممکن ہو سکے ہمارے لیے کیا جائے، ورنہ اس کے بعد۔ ٹھیک ہے مسٹر خان، ہم انتہائی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد آپ کی اس مشکل کو آسان کر دیں۔ آپ ہمیں سرخ نشان دیجیے گا، اس کا موقع نہیں ہے۔ جو سچویشن تمہیں بتائی ہے اس پر وار کرو۔ ہم نے سگنل دیا
تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، نعمان خان نے کہا۔ اوکے، ہم انتظامات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے جواب ملا۔ گورن اور بائن نے سکون کی سانسیں لی تھیں۔ نعمان خان کا یہ رویہ بھی انہیں بہت پسند آیا تھا، ورنہ کس کی مجال تھی کہ اتنے سے لوگوں سے اس بگڑے ہوئے لہجے میں بات کر سکے۔ بہرطور اپنے اس لیڈر سے وہ لوگ بے انتہا خوش تھے۔ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ ان کی یہ مہم کامیاب ہو جائے اور اسے سرفرازی ملے۔ رات کا شاید تیسرا پہر تھا۔ یہ ساحلی علاقہ بالکل ویران پڑا تھا، اطراف میں کوئی بستی نہیں تھی اور روشنی کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ صدیوں سے ویران ساحل کسی انسان سے ہمیشہ ہی محروم رہا ہو۔ دفتن سمندر کے وسطی حصے میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی اور طوفان کی سی کیفیت نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ جھاگ کی سفید اور دبیز تہ پانی پر پھیلتی چلی گئی اور پھر بھاپ کے بادل پانی کی سطح پر ابھرنے لگے۔ لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی تاریکی میں جھاگ سفید اور دبیز تہ میں سے ایک ایٹمی آبدوز پانی کی سطح پر نمودار ہوئی۔ اس وقت آبدوز سمندر کے متلاطم پانی پر ایک بڑی ویل مچھلی کی طرح تیر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آبدوز کے گونگ ٹاور سے کل 3 افراد اس کے عرصے پر ادھر ادھر دوڑنے لگے اور انہوں نے دوربینیں اپنے آنکھوں سے لگا لی۔ وہ تیزی سے سمندر کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم ہولناک تاریکی مسلط تھی۔ فضا بالکل ویران اور اداس سی تھی۔ آسمان کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے بادلوں کے آوارہ ٹکڑے رفتہ رفتہ سمٹتے جا رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بارش ہو جائے گی۔ عرصے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو خاص اشارہ نہیں مل رہا تھا، لیکن بہت دور ساحل پر کھڑے نعمان خان نے اس آبدوز کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دوربین آنکھوں سے لگا اس کا جائزہ لے رہا تھا اور اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کو اشارہ دے۔ چنانچہ ایک ننھی سی ٹارچ روشن کی گئی اور آبدوز کی جانب اشارہ دیا جانے لگا۔ یہ اشارہ Y3 کی شکل میں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے وہ لوگ اس میں متوجہ ہو گئے ہیں۔ چند لمحات کے بعد عرصے پر نظر آئے ہوئے لوگ غائب ہو گئے۔ غالباً وہ آبدوز کشتی کے کمانڈر کو اطلاع دینے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا دستہ اس فولادی مچھلی کے پشتے پر بنے ہوئے گنبد نما چبوترے کی طرف دوڑا۔ ایک طویل القامت شخص نے اس کے ڈھلوان پر لگی ہوئی آہنی چرخی کو گھمایا، جس سے گنبد کے بند فوراً کھل گئے اور پھر چند ملاحوں نے اس گنبد کے اندر رکھی ہوئی کشتی کو باہر دھکیلا اور اسے گھسیٹتے ہوئے عرصے کے کنارے پر لے گئے۔ چند لمحات کے بعد وہ اس کشتی کو سمندر میں اتارنے کے لیے آہستہ آہستہ نیچے لٹکا رہے تھے اور پھر 2 افراد اس کشتی کو لے کر ساحل کی طرف چل پڑے۔ ساحل پر کھڑے ہوئے لوگ امید و بیم کی نگاہوں سے کشتی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں اطراف کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ کسی بھی لمحے کوئی حادثہ متوقع تھا۔ اس وقت جب تک کشتی ساحل پر نہ پہنچ جائے اور انہیں لے کر آبدوز واپسی کا سفر نہ طے کر لے، لیکن تقدیر میں کوئی اور حادثہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ کشتی ساحل تک پہنچ گئی اور دونوں ملاح کشتی کو لے کر تیزی ساحل پر لے آئے۔ سب سے پہلے بے ہوش جنرل کو، جسے ہوش میں آنے کے بعد بھی دوبارہ بے ہوش کر دیا گیا تھا، کشتی پر لاد دیا گیا۔ وہ لوگ یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جنرل ہوش میں آ کر کوئی آخری کوشش کر ڈالے، اس لیے جنرل کو بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ نعمان خان نے اپنے ہاتھوں سے جنرل کو کشتی میں پہنچایا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے وہ سب اس چھوٹی سی کشتی پر سوار ہو گئے۔ حالانکہ کشتی اتنے سارے لوگوں کو لے جانے کے لیے نہیں تھی کیونکہ وہ کافی چھوٹی، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی شخص کو یہاں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ کشتی کھچا کھچ بھر گئی۔ اس کی رفتار بے حد سست رکھی گئی تاکہ وہ آبدوز تک پہنچنے میں کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے۔ آبدوز سے بھی اس بات کا اندازہ کر لیا گیا تھا کہ کشتی خطرے میں ہے۔ چنانچہ چھوٹی چھوٹی 2 ڈونگیاں جو غالباً ربڑ کی تھیں پانی میں اتار دی گئیں تاکہ کسی فوری حادثے کے پیش نگاہ وہ اس کشتی میں موجود لوگوں کی مدد کر سکے، لیکن ایسا کوئی حادثہ پیش نہ آیا اور کشتی آبدوز سے جا لگی۔ آبدوز سے اعلیٰ پائے کی مضبوط کمانیوں والی سیڑھیاں نیچے لٹکا دی گئی۔ اس کے ساتھ ایک جال بھی پانی میں پھینک دیا گیا تاکہ بے ہوش جنرل کو اوپر اٹھایا جا سکے۔ غالباً وہ لوگ کشتی کا اچھی طرح جائزہ لیتے رہے تھے اور اس کی تمام صورتحال کو سمجھ چکے تھے۔ بہرطور ان تمام افراد کو اوپر پہنچنے میں کوئی خاص دقت پیش نہیں آئی۔ خالی کشتی بھی آبدوز پر اتار لی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آبدوز سمندر کی تہہ سے نیچے جانے لگی۔